میرے محترم بھائی اور دوستو، اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز بنائی جائے، کمائی جائے، بہت پیاری لگتی ہے۔ جو خود اپنے ہاتھوں سے کماتے ہیں وہ بہت جوڑ جوڑ کے چلتے ہیں۔ اولاد کو مفت میں ملتی ہے تو دنوں میں اڑا دیتے ہیں۔ یہ دن رات کی داستانیں ہیں۔ آج سے 50 سال پہلے آپ کے آباء و اجداد آئے، اس دوران بہت لوگ آئے۔ جو شروع میں آئے انہوں نے دن رات ایک کر کے انہیں کیا کیا پاپڑ گئے۔ جب مفت میں اولاد کو ملا تو 4 دن بعد وہ پھر فٹ پاتھ پہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا تھا، جو چیز آدمی اپنے ہاتھوں سے بنائے یا کمائے وہ پیاری بہت لگتی۔ تو اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی۔ شیطان سے اللہ نے کہا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو جو چیز میں اپنے ہاتھ کسب سے حاصل کرتا ہوں تو مجھے اچھی لگتی۔ شہنشاہ نے اس ساری کائنات میں، ساری کائنات کا خلاصہ انسان، اور کائنات میں سب سے حسین مخلوق انسان۔ جب یونس علیہ السلام قوم کو چھوڑ کے چلے گئے، مچھلی نے نگل لیا، ان کو کہہ گئے تم پہ عذاب آ رہا۔ انہوں نے پیچھے توبہ کر لی، اللہ نے معاف کر دیا۔ جب مچھلی نے باہر ان کو نکال دیا تو اللہ نے کہا جا اپنی قوم کو دیکھ، تو ان کو عذاب سے ڈرا کر گیا تھا، وہ تو ایمان لے آئے میرے بندے۔ راستے میں ایک آدمی گھڑے بنا رہا تھا، جس کو کمہار کہتے ہیں، گھڑے بنا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایوب اس سے کہو ایک گھڑا توڑ دے۔ تو ایوب علیہ السلام نے اس سے جا کر کہا بھائی یہ ایک گھڑا تو توڑ دے۔ وہ کہنے لگا واہ، اس لیے بنایا کہ توڑ دو؟ اپنے ہاتھوں کی کمائی اپنے ہاتھوں سے برباد کرتے؟ ہاں بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایوب سنا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک مٹی کا گھڑا ہاتھوں سے بنایا اور اسے توڑنے پہ راضی نہیں۔ جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اسے عذاب دے کے میں کیسے راضی ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی بنانے کو جہاں ذکر کیا ہے وہاں اپنا تعارف کروایا ہے بابرکت ذات، اور جہاں انسان کے بنانے کا ذکر کیا ہے وہاں اپنا تعارف کروایا ہے سب سے حسین ذات۔ چونکہ جیسے ان ربکم اللہ، وہ تمہارے شہر کا نام کیا ہے؟ وہ ہیک بولو، کرولی۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور کرولی والوں کو کہہ رہا ہے کہ ان ربکم اللہ، تم سب کا رب اللہ ہے۔ کون ہے؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، جس نے 6 دن میں زمین آسمان بنا دی۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش۔ تو ساری مخلوق کو ذکر کیا۔ انسان تو ایک ڈاٹ بھی نہیں اس کائنات میں، ڈاٹ بھی نہیں۔ پھر آگے کہا یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، پھر اس زمین آسمان کے درمیان اس نے دن اور رات کا نظام بنایا۔ تو
رات آگے آگے چلتی ہے، دن پیچھے پیچھے چلتا ہے، یا دن آگے آگے چلتا ہے، رات پیچھے پیچھے چلتی ہے، رات آگے چلتی ہے، دن پیچھے چلتی ہے۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، پھر اس نے سورج بنایا، چاند بنایا، ستارے بنائے اور انہیں اپنے تابع کیا۔ تب کل کائنات کو اللہ نے ذکر کر دی۔ والنجوم مسخرات بامرہ، اس لفظ کی ہیبت ہم سے پہلے لوگوں پر طاری کبھی نہ ہو سکتی تھی کہ وہ صرف تارے دیکھتے تھے جو آسمان پہ کچھ نظر آ رہا، وہ انہی کو دیکھ کر ہی کہتے تھے پتہ نہیں اتنے اللہ نے بنا دیے۔ لیکن میں نے ناسا کی ایک رپورٹ پڑھی کہ جو ستارے دیکھے جا چکے، جو نظر نہیں آئے وہ نہیں، جو دیکھے جائے، 97% تو نظر ہی نہیں آتا بلیک ہولز میں، 3% نظر آتا ہے، وہ 3% بھی پورا نہیں دیکھا، کچھ دیکھا ہے۔ اس میں جو انہوں نے دوربین کی آنکھ سے ابھی تک گلیکسیز دیکھی ہیں اور اس میں ستارے دیکھے ہیں، یہ ان کی رپورٹ ہے، جھوٹ سچ 99 ضمن میں ذرا گل کر دوں۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ جو ہم نے دیکھے ہیں ستارے، ان کو اگر صرف گنا جائے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 گنا جائے تو گنتی کرنے کے لیے 300 کھرب سال کی ضرورت ہے، 300 ٹریلین سال، صرف گنتی کے لیے 300 ٹریلین سال چاہیے۔ کیسا ہے بنانے والا؟ بلا وہو الخلاق العلیم، کیا کہنے بنانے والے طاقتور شہنشاہ، کیسا بنانے والا۔ خالق کسے کہ ایک ہوتا صانع، ایک ہوتا خالق۔ صانع کہتے ہیں جو چیز سے چیز بنائے، لکڑی سے ممبر بنا دیا، یہ صانع ہے۔ دھاگے سے کپڑا بنا دیا، یہ صانع ہے۔ اینٹوں سے مسجد بنا دی، یہ صانع ہے۔ خالق کسے کہیں؟ جو کچھ نہ ہو اور سب کچھ بنا دے۔ کوئی لکڑی کا ایک تنکا نہ تھا اور جنگل بنا دیے، پتھر کا ایک ذرہ نہ تھا، ہمالیہ پہاڑ بنا دیے، پانی کا ایک قطرہ نہ تھا، سمندر بنا دیے، زمین کا ایک ذرہ نہ تھا، 24,000 کلومیٹر کا گیند بچھا دی۔ اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ میں آ گیا ہوں، شاید میری نحوست پڑ گئی اس کے اوپر۔ خالق، کچھ نہ ہو اور سب کچھ بنائے، اسے کہتے ہیں خالق۔ تو انسان کو خالق نہیں کہہ سکتے، صانع کہہ سکتے ہیں، بنانے والا، ممبر بنایا، بسکٹ بنا دیا۔ خالق، کچھ نہ سے سب کچھ بنانے والے کو خالق کہتے ہیں۔ کہا بلا وہو الخلاق، زبردست بنانے والا، العلیم، ساری مخلوق پر نظر، سب کو جاننے والا، بغیر میٹیریل کے سب کچھ بنا دے، خالق۔ الباری، پھر اس میں روح ڈالنے والا، الباری۔ پھر المصور، تصویر بنانے والا، المصور۔ پھر بغیر کسی نمونے کے بنانے والا، کہ کوئی پہلے اللہ کے سامنے ایک نمونہ تھا، اس سے اللہ تعالیٰ ایک پیٹرن تھا، اس سے ساری بناتا چلا گیا۔ پہاڑوں کی شکل تھی، پہاڑ میں شیر بھی تھا، چیتا بھی تھا، ہاتھی بھی تھا، انسان بھی تھا، مور بھی تھا، چوہا بھی تھا، بلی بھی تھی، تو ان کو دیکھ دیکھ کے اللہ تعالیٰ بناتے گئے۔ البدیع، بدیع کسے کہیں؟ بغیر نمونے کے سارے نمونے پیدا کرتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد، پھر وہ ہے جس نے بغیر کسی نمونے کے ساری کائنات کو بنا دی، بغیر کسی میٹیریل کے ساری کائنات کو بنا دی۔
بغیر کسی کی مدد کے سب کی المصور، مصور اسے کہیں جو ایسی شکل بنائے کہ ایک سے دوسری نہ ملتی ہو۔ صرف یہ نہیں کہ یہ 700 کروڑ انسانوں کی شکلیں ایک سے دوسری سے نہیں ملتی، رب ذوالجلال کی قسم ایک چیونٹی دوسری چیونٹی سے نہیں ملتی، ایک چڑیا دوسری چڑیا سے نہیں ملتی، ایک پتا دوسرے پتے سے نہیں ملتا، ایک پھل دوسرے پھل سے نہیں ملتا۔ المصور، اتنی شکلیں ہیں اس کے پاس۔ چلو یہ چہرہ تو بڑا ہے، یہ چھوٹا سا فنگر پرنٹ ہے اس انگلی کے اوپر، اس کے پاس اتنے نمونے ہیں کہ ایک کا دوسرے سے آج تک نہیں ملا۔ ہمارے پاس 7 رنگ ہیں، ان سے ہم رنگ بناتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں۔ میں اس پہ قربان جاؤں کہ 7 ارب انسان، 14 ارب آنکھیں، کسی ایک کی آنکھ کا رنگ دوسرے سے نہیں ملنے دیتے۔ کیا ایک ساؤنڈ باکس ہے اور کسی ایک کی آواز کو دوسرے سے نہیں ملنے دیتے۔ 2 پاؤں ہیں اور ایک کی چال کو دوسرے کی چال سے نہیں ملنے دیتا۔ اندھیرے میں آپ کہہ دیتے ہو مونیٹر جمیل آ رہا ہے، یہ بابر آ رہا ہے، آپ اندھیرے میں دیکھ کے کہہ دیتے ہو، یہ چال دوسرے سے نہیں ملتی۔ المصور، کتنے اس کے پاس خزانے پڑے ہیں تصویروں کے، شکلوں کے۔ شیر، ہاتھی، چیتے تو بڑے بڑے ہیں، ایک چیونٹی اللہ کی قسم دوسری چیونٹی سے نہیں ملتی، ایک مچھر دوسرے مچھر سے نہیں ملتا۔ المصور، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ ہی کے خوبصورت پیارے نام ہیں، اللہ کو انہی ناموں سے پکارو، خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو۔ خدا تو فارسی کا لفظ ہے، پتہ نہیں کس نے بنایا تھا۔ اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے، عادت ڈالو اللہ کہنے کی، اللہ۔ جب تم کہتے ہو یا خدا تو اللہ کی ایک صفت کو پکارتے ہو، اے وہ ذات جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں۔ اور جب تم کہتے ہو یا اللہ، یا اللہ 2 سیکنڈ کی، یا اللہ 2 سیکنڈ، لیکن اس 2 سیکنڈ میں تم نے کیا کیا ہے کہ میں اللہ کے سارے صفاتی نام سے، الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، یا رحمان، یا رحیم، یا ملک، یا قدوس، یا سلام، یا مومن، یا مہیمن، یا عزیز، یا جبار، یا متکبر، یا خالق، یا باری، یا مصور، یا غفار، یا قہار، یا وہاب، یا رزاق، یا فتاح، یا علیم، یا قابض، یا باسط، یا خافض، یا رافع، یا معز، یا مذل، یا سمیع، یا بصیر، یا حکم، یا عدل، یا لطیف، یا خبیر، یا حلیم، یا عظیم، یا غفور، یا شکور، یا علی، یا حسیب، یا مقیت، یا جلیل، یا کریم، یا رقیب، یا مجیب، یا واسع، یا باعث، یا شہید، یا حق، یا وکیل، یا قوی، یا مقیت، یا متین، یا ولی، یا حمید، یا محصی، یا ودود، یا مبدی، یا معید، یا محیی، یا ممیت، یا واجد، یا ماجد، یا واحد، یا احد، یا صمد، یا قادر، یا مقتدر، یا مقدم، یا مؤخر، یا اول، یا آخر، یا ظاہر، یا باطن، یا والی، یا متعال، یا بر، یا طواب، یا منتقم، یا عفو، یا رؤوف، یا مالک الملک، یا ذا الجلال والاکرام، یا مقسط، یا جامع، یا غنی، یا مغنی، یا مانع، یا ضار، یا نافع، یا نور، یا ہادی، یا بدیع، یا باقی، یا وارث، یا رشید، یا صبور، یا حنان، یا منان۔ 1.5 منٹ لگا مجھے یہ سارے اللہ کے ناموں سے پکارتے ہوئے۔ اب تم کہتے ہو یا اللہ، 2 سیکنڈ میں آپ نے اللہ کے تمام ناموں سے اسے پکار دیا۔ یا اللہ، عرش ہل جاتا ہے، 7واں آسمان کانپ پڑتے ہیں۔ یا اللہ، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے بے قرار کی سن کر لبیک کہنے والا، کون ہے مصیبت کے بادلوں کو ہٹانے والا،
کون ہے دکھی کی فریاد کو سننے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہارے کام آنے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہارے دکھ درد پہ مرہم رکھنے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہاری دل کی دھڑکنوں میں تمہاری صدائیں سننے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہاری خواہشات کو پورا کرنے والا؟ اللہ ہے، اللہ۔ تو جب اللہ نے کائنات کا ذکر کیا تو آخر میں کہا فتبارک اللہ رب العالمین، فتبارک اللہ رب العالمین، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر۔ سنو، خالق بھی اللہ ہے اور حاکم بھی اللہ ہے۔ پھر کہتا ہے فتبارک اللہ رب العالمین، یہاں اپنے رب ہونے کا تعارف کروایا کہ بڑی برکتوں والا ہے، کل کائنات کا رب، پالنے والا۔ میں یہ کہہ رہا تھا انسان کو سب سے حسین بنایا، تو اب اللہ صرف ایک انسان کو ذکر کرنے لگا ہے کہ میں نے انسان بنایا، کائنات نہیں، جنت جہنم، سورج چاند ستارے سیارے، مشرق مغرب شمال جنوب، آگ دریا پانی مٹی، صرف ایک انسان کو ذکر کرتے ہوئے اب اللہ اپنا آخر میں تعارف کیسے کرواتا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، مٹی سے بنایا، جوہر نکالا، ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین۔ اے میرے بندے، تمہیں پہلے مٹی سے نکالا، غذا بنایا، پھر اس میں سے ایک گندا پانی بنایا، پھر اسے ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ دیا، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو کہتا ہے میرے بندے، مٹی، گندا پانی ماں کے پیٹ میں ٹھہرایا، پھر اس پانی کو ایک کیڑے کی شکل، پھر اس کو ایک ٹکڑے کی گوشت کی شکل دی، پھر اس میں ہڈیاں پیدا کی، ہڈیوں پر گوشت کا پلستر کیا، پھر یہ شکل بنائیے جو لے کر بیٹھے ہو، الم نجعل لہ عینین، آنکھیں، ولسانا وشفتین، ہونٹ اور زبان۔ اس کے بعد کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالق، کیا برکت والا ہے سب سے حسین خالق، سب سے حسین خالق۔ احسن، آپ کو کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میرے بندے جو تجھے بنا دیا ہے نا، کسی کو ایسا نہیں بنایا۔ اور پھر جہاں ہماری پیدائش کا ذکر کیا، اپنا تعارف کروایا کہ مجھ سے حسین بنانے والا کوئی نہیں۔ کیا دلیل ہے؟ سورج چاند نہیں۔ کیا دلیل ہے کہ تو سب سے حسین بنانے والا؟ جنت جہنم نہیں، مشرق مغرب نہیں، آگ پانی مٹی ہوا نہیں، خوبصورت وادیاں مرغزار گلستان چمن آبشاریں نہیں۔ تیرے سب سے حسین ہونے کی دلیل کا تیرا وجود، تو ایسا حسین ہے کہ تیرا بنانے والا سب سے حسین ہے۔ کہنا میں یہ چاہتا تھا کہ اللہ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے تو اس سے پیار بھی عجب کیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہ ابن آدم، اے آدم کی اولاد، سننا اللہ اب کیا کہہ رہا ہے؟ ایمان والو نہیں، راتوں کو اٹھنے والو نہیں، رونے والے، پردہ دار عورتیں، حلال کمانے والے، تہجد پڑھنے والے، حج کرنے والے، عمرے کرنے والے، یہ ابن آدم، اے آدم کی اولاد، جس میں
آج بھی 200-300 کروڑ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں، اور کروڑوں ایسے ہیں جو کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا، وہ کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا۔ کروڑوں ایسے ہیں جنہوں نے ہاتھوں پہ بت بنا کر انہیں ہی اپنا معبود بنایا ہوا ہے، اور 100-125 کروڑ اہل ایمان ہیں جنہوں نے ایمان کا مذاق اڑایا ہوا ہے، ایمان کو بیچا، ضمیر کو بیچا۔ ان سب سے اللہ بات کر رہا ہے، یہ نمازیوں سے نہیں۔ یبن آدم، یبن آدم، اے آدم کی اولاد، انی لک محب، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ نافرمان اولاد کو تو ماں باپ بھی گھر سے نکال دیتے، اور ہمارے اخباروں میں پاکستان وہ ایڈ آیا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو اپنی جائیداد سے فارغ کر دیا ہے نافرمانی کی بنا پر، روز اخباروں میں ایڈ ہوتا ہے۔ جس کے ہم بندے، جس نے پیدا کیا، اسی سے بغاوت ہے، اور اس ساری بغاوت کو دیکھ کر وہ کہہ رہے انی لک محب، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ اگلی بات اس سے بھی عجب ہے، ابے بادشاہوں کو کیا پرواہ ہے کہ رعایا سے وہ پیار کریں، کیا پرواہ، ان کا تو حکم چلتا۔ اے آدم کی اولاد، مرد عورت، اچھے برے، ناچنے والی، پردہ دار، شراب پینے والا، تہجد میں رونے والا، انی لک محب، مجھے تم سے پیار ہے۔ اگلی فبحقی علیک کن لی محبا، اللہ کیا بات بنے کی۔ اے آدم کی اولاد، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ اگلی بات، تجھے میرے حق کی قسم، تو بھی تو مجھ سے پیار کرتا۔ حالانکہ اللہ کی قسم، میرے نبی نے فرمایا 7 آسمان میں 4 انگلی کے برابر بھی جگہ خالی نہیں، اتنی 4 انگلی کے برابر کیا ہے، ہر انچ پر فرشتے نے ماتھا سجدے میں رکھا ہوا ہے، جگہ ہی کوئی۔ اتنے سجدے اس کو ہو رہے ہیں، انہیں نہیں کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں، فرشتوں سے نہیں کہا میں تم سے، جبرائیل میں تم سے پیار کرتا ہوں، میکائیل میں تم سے پیار کرتا ہوں، انہیں نہیں کہا، مجھے کہا۔ جو رات کو غفلت، دن کو بغاوت، مال کا غلط کمانا، غلط خرچ کرنا، جوانی کو گناہوں میں ڈال دینا، مجھ سے کہا کہ اے آدم کی اولاد، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ پھر آگے کہا تجھے میرے حق کی قسم، تجھے میرے حق کی قسم، تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ بادشاہوں کو پرواہ ہوتی ہے، اور اتنا بڑا شہنشاہ، بدیع السماوات والارض، بلا وهو الخلاق العلیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ کل کائنات اس کی تسبیح پڑھتی ہے، لہ ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا شہنشاہ ہے، یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک ہے، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وهو بكل شيء علیم، وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، وہ ہر چیز کا جاننے والا۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، ایک اکیلا تنِ تنہا اللہ، کل کائنات کا مالک، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم،
کل کائنات کا تن تنہا اکیلا معبود شہنشاہ لا شریک لہ الملک لا شریک لہ والفرد لا ند لہ والعلی لا سمیع لہ والغنی لا ظہیر لہ، کوئی اس جیسا نہیں، کوئی اس کی مثال نہیں، احد بے مثال، صمد کسی کا محتاج نہیں، لم یلد کسی کا باپ نہیں، ولم یولد کسی کا بیٹا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد کوئی اس جیسا نہیں۔ پھر کہتا ہے تو بھی تو مجھ سے پیار تھا، اور میں اب جن کا ایک منٹ بھی اس کی یاد کے ساتھ خوبصورت نہیں ہے، جو نماز میں کھڑے ہو کر بھی اس کو یاد نہیں کرتے، باہر کیا یاد کریں؟ اور وہ ہمیں کہہ رہا ہے۔ ایک اور حدیث یاد آ گئی، ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم۔ برطانیہ کو چاروں طرف سے پانی نے گھیرا ہوا ہے، پانیوں میں جوش اٹھتا ہے، یا اللہ اجازت دے ہم چڑھ جائیں تیرے نافرمانوں کو میں بہا کے لے جاؤں، مچھلیوں کی غذا بنا دوں۔ چلو پانی کو آنے میں 2 گھنٹے لگیں گے۔ والارض تستاذن فی ان تبتلعہ، یہ زمین جس پر بیٹھے ہیں یہ کہتی ہے اللہ اجازت دے بیٹھو بیٹھو کو اندر لے جاؤں، نشان مٹا دوں۔ والملائکۃ تستاذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، اور فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اجازت دے ہم اتریں ان سب کی گردنیں اڑا دیں، تیرا کھاتے ہیں تیرے ہی نافرمان۔ آنکھیں 26 کروڑ بلب لگائے ہیں 2 آنکھوں میں، 26 کروڑ، 13 کروڑ آئی ریسیپٹر ہیں ایک آنکھ میں، 13 کروڑ دوسری آنکھ میں، 26 کروڑ بلب لگا کر ایک بل مانگا ہے کہ اس سے غلط نہ دیکھنا۔ کون یہ بل ادا کرتا ہے؟ پھر بھی لائن نہیں کٹتی، پھر بھی تاریں نہیں کٹتی۔ یہاں گورنمنٹ کی بجلی کا بل نہ دو، تار کٹے گی، اندھیرا چھائے گا۔ اور اس نے میری آنکھوں میں 26 کروڑ بلب لگائے، آپ کی آنکھوں میں، ہر مرد عورت کی آنکھ میں ایک بل مانگا، حرام نہ دیکھنا، نظریں جھکا لینا۔ کتنے ہیں جو یہ بل ادا کرتے؟ یا اللہ تیرا کھاتے ہیں تو اس سے لڑتے ہیں، اجازت دے۔ جعلت لک لسانا وجعلت له بابا، میرے بندے تجھے زبان دی ہے، زبان پہ تالا لگایا، دروازہ بنایا، دروازہ، اس زبان سے بول جو کہتا ہوں، جب حرام آئے تو دروازہ بند کر لے۔ تجھے آنکھیں دی، آنکھوں پہ پردے لگائے، اس سے دیکھ جو کہتا ہوں، جب حرام سامنے آئے تو پردہ گرا لے۔ میرے بندے، میرے بندے، کیا عجب پیار ہے میرے بندے، یا عباد۔ زمین نے کہا اجازت دے میں دھسا دوں، پانیوں نے کہا اجازت دے میں بہا دوں، فرشتوں نے کہا اجازت دے میں اڑا دوں۔ تو جس کی نافرمانی کی ہے، جس کو غصے ہونا چاہیے تھا، وہ کہتا بہا دو، اڑا دو، مٹا دو، دھنسا دو، ہائے ہائے۔ وہ کہتا ہے دعو عبدی فانا اعلم بعبدی، مین کام، چلو چلو اپنا کام کرو، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ ان کان عبدکم فشانکم بہی، تمہارا بنایا ہوا ہے، مٹا دو، بہا دو، دھنسا دو، اڑا دو۔ ان کان عبدی، اگر میرا ہے فمنی وإلی عبدی، پھر دخل نہ دو، میں جانوں میرا بندہ جانے۔ جیسے کوئی باہر سے آ کے کود پڑے کسی فیملی میں، کہے بھائی ہمارا فیملی میٹر ہے، آپ بیچ میں نہ آئیں، تو میرا اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا اور میرے بندے کا میٹر ہے، تم بیچ میں نہ آؤ۔ وہ زبان حال سے کہتے ہیں
تو پکڑتا کیوں نہیں؟ دیکھتے نہیں کیا کرتے ان کی رات کیسی، دیکھتے نہیں ان کا دن کیسا ہے، دیکھتے نہیں ان کی کمائیاں کیسی ہیں، پکڑتے کیوں نہیں ہو؟ وہ کہتا ہے ان اتانی نہارا قبلتہ وان اتانی لیلا قبلتہ، میں اس کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں، اس لیے جس رات توبہ کرے گا میرا در کھلا پائے گا، جس دن توبہ کرے گا میری رحمت کی باہیں کھلی پائے گا، زندگی کے آخری دنوں میں بھی آئے گا تو مجھ سے تانا نہیں سنے گا، جوانی کتھے کٹی یہی مڑ کے دے آ گئے، کبھی نہیں سنے گا۔ لوگ تانے دیں گے کہ کسی کام کا نہیں رہا تو اب توبہ کرتا ہے، تیری کوئی توبہ نہیں ہے، دان تیرے منہ میں نہیں ہے، اکھ تیری کوئی نہیں، پیر تیرا کوئی نہیں، ہن تیری کیڑی توبہ؟ میرا اللہ کہتا آ جا میں اب بھی قبول کروں، آ تو صحیح نا، آ تو صحیح۔ تو آئے بھی نہ اور کہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تو پھر میرا انصاف کہاں جائے؟ پھر تو کیا کہتا ہے کہ میں حسین یزید کو ایک جیسا کر دوں، میں ساری کربلاؤں کی تاریخ مٹا دوں، شمر اور آل رسول ایک ہو جائیں، معصوم بچوں کو نیزوں پہ چڑھے ہوئے سر اور ظلم کی خون میں ڈوبی ہوئی تلواریں ایک کر دوں؟ یہ تو نہیں ہو سکتی۔ ہاں تو آپ پھر دیکھ میں قبول کیسے کرتا ہوں، تو یہ معاف کیسے کرتا ہوں؟ ہاتھوں سے بنایا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ میرے بندو تمہیں عذاب دے کے میں کہاں خوش ہوتا ہوں؟ آ جاؤ ہم صلح کر لیں، میرے بن جاؤ، میں تو پہلے ہی تمہیں اپنا بنا چکا ہوں، تم بھی آ جاؤ مجھے اپنا بنا دو۔ صبح اٹھتے ہو تو پونڈ، شام کو سوتے ہو تو پونڈ، یہ کیا زندگی ہے؟ اور ہماری لائف کوالٹی زیرو ہو چکی ہے۔ اب خود سوچو، صبح اٹھتے ہی جاب 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 جاب، صبح اٹھتے ہی دکان، شاپ 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 شاپ، دے دو لے لو، دے دو لے لو، پہنچا دو، کنٹینر آ گیا، کنٹینر چلا گیا۔ صبح ہوتے ہی یہ سوچ اور رات کو بستر پہ جاتے بھی یہ سوچ، صبح سے شام تک دماغ کے سارے تانے بانے میں مال کے سوا کچھ نہ ہو۔ کیا یہی زندگی کا مقصد ہے؟ یہ کیا زندگی ہے؟ یہ کیا زندگی ہے؟ کیا موت میرے پیچھے نہیں لگی ہوئی؟ کیا مجھے اپنے اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہونا؟ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، انہوں نے اللہ کے دین کے لیے بڑے کوڑے کھائے بادشاہوں سے، بڑھاپے میں۔ تو ایک ساتھی کو ملے، کہا اللہ نے اب مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا، کہا احمد کس لیے کوڑے کھائے تھے؟ کہ الگ تیرے لیے کھائے تھے۔ اچھا میرے لیے؟ یہ لے اپنے چہرے سے نقاب اٹھاتا ہوں، قیامت تک میرا دیدار کرتا ہے۔ چلو بھائیو بہنوں، اللہ سے صلح کرو، اللہ سے صلح کرو، اللہ کو اپنا بناؤ۔ ہم دھوکے میں پڑ گئے، کن چیزوں کو اپنا بنا رہے ہیں جو ہے ہی نہیں ہے؟ اور وہ جو کہہ رہا ہے میں تیرا ہوں تو میرا بن جا، اس کو چھوڑا ہوا ہے۔ کوئی ماں کوئی باپ دکھاؤ جو نافرمانی کے باوجود بھی محبت کو باقی رکھے۔ ماؤں کی زبانوں سے بد دعائیں سنی ہیں اولاد کے لیے، ماؤں کی زبانوں سے، جو سب سے مہربان رشتہ ہے، اور کروڑوں ماؤں سے زیادہ جو پیار کرنے والا ہے، صبح سے شام تک ہر نافرمانی دیکھ کر کہتا ہے انتظار کر رہا ہوں،
جب آئے گا توبہ قبول. کبھی تانا نہیں سنو گے اللہ سے اب کیوں آئے ہو، پہلے کہاں تھے؟ آؤ تو صحیح، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی. میرے جرم خانہ خراب ہو، تیرے عفو بندہ نواز. چونکہ میرے اللہ کو پتہ ہے کہ یہ بھولنے اور بھولنے والا ہے، تو اس نے توبہ کے لیے عمر کی قید کوئی نہیں، عدد کی قید کوئی نہیں. 60 سال کے بعد گورنمنٹ ریٹائر کر دیتی، اللہ کہتا کوئی ریٹائرمنٹ نہیں. 80 سال کی عمر میں بھی توبہ کرے گا تو قبول کرو، 90 سال کی عمر میں توبہ کرے گا قبول کرو. پھر وارننگ ہوتی ہے، اتنے آپ کو ٹکٹ لگ گئے تو آپ کا وہ لائسنس وہ ضبط کر لیا جائے گا. میرا اللہ کہتا ہے لاکھ ٹکٹ لے لے پر توبہ کر، میں معاف کرنا. کوئی عدد کی قید نہیں. 100 دفعہ ٹوٹ گئی توبہ، 1000 دفعہ ٹوٹ گئی، کروڑ دفعہ، ان کیڑا فرق پہ جانا. میرے سجدہ نال کیڑا بڑا ہوتا ہے یا میرے گناہ نال کیڑا چھوٹا ہوتا ہے. لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی. تمہارے نفع مجھے نہیں پہنچتے، تمہارے نقصان مجھے نہیں پہنچتے. لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم، ساری کائنات کو گن دیا، پوری دنیا کے اگلے پچھلے نئے پرانے زندہ مردہ بوڑھے جوان مرد عورت کالے گورے عرب عجم، سب 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 علی اتقى قلب رجل واحد منکم. تم سارے سجدوں میں پڑ جاؤ، ایک لمحے کے لیے گناہ نہ کرو. آزاد فی ملکی شیئا، میری بادشاہی میں ذرہ اضافہ نہیں ہوتا، اور تم سارے میرے نافرمان ہو جاؤ، اس کی شہنشاہی میں ایک ذرے کی کمی نہیں آتی. اس لیے اسے پرواہ کوئی نہیں کہ آؤ تم توبہ کرو، دیکھو معاف کیسے کرتے. ہاتھوں سے بنا ہے، پیار ہے، نہیں چاہتا اس کو آگ میں پھینکنا، نہیں چاہتا. راستے کھول دیے، آس لگا دی، رحمت کو غالب کیا. میں نے ابھی آپ کو 99 نام اللہ کے گن کے سنائے، ان میں صرف ایک نام ہے جو اللہ کے غصے اور غضب کو بتاتا ہے، وہ المنتقم. باقی تو سب محبت بتا رہے. یا یہ جو قہار ہے، اردو میں قہار اور معنی میں ہے، عربی میں قہار کہتے ہیں غالب آنے والے کو، چھا جانے والے کو. جبار کا وہ مطلب نہیں جو ہم اردو میں سمجھتے ہیں. یہ قہار اور جبار غضب کے لفظ نہیں ہیں، یہ شہنشاہی کے الفاظ ہیں. اللہ اپنی شہنشاہی بتا رہا ہے. 99 میں ایک نام ہے المنتقم. باقی دودھ میں پانی ڈالو لسی نہیں ہو جاتی، تو ہیں دودھ میں پانی ڈالو لسی ہو جاتا ہے. تو اللہ نے کہا المنتقم، ایک دم کائنات پہ لرزہ چھا گیا. ساتھ ہی دو نام، اگلے جو دو نام ہیں المنتقم، العفو الرؤوف. اب العفو الرؤوف ڈال کے لسی بنا دیا، اپنے غضب کو بھی ٹھنڈا کر دیا. برف ڈال دی پانی ٹھنڈا ہو گیا. ہائے ہائے. یہ بھی چند دن پہلے میں نے سوچا، مجھے خیال آیا، میں پہلے کبھی نہیں اس طرح خیال گیا کہ میں ایک دفعہ میں نے اسماء الحسنی پڑھے تو المنتقم، کوئی اور بیٹری لیا ہوا بیٹری نہیں بٹائیں دے رہے جو. تو بڑا مزہ آیا یہ دیکھ کر. لب یہ گلا بھی بہ گیا. المنتقم کے بعد دو نام، المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام. پہلے ایک دم المنتقم کے ذریعے سے حیبت، ساتھ ہی العفو الرؤوف.
مہربان معاف کرنے والا، مہربان معاف کرنے والا۔ دو آدمیوں کو آخرت میں نا اللہ پکڑے گا، ڈال دو جہنم میں، ایک دوڑ لگا دے گا، ایک دوڑ لگا دے گا، ایک تھوڑا چل کے پیچھے دیکھے، پھر چلے پھر پیچھے دیکھے، تو اللہ دونوں کو بلائے گا، ابے تو دوڑ کیوں لائی، تینوں پتہ نہیں ہے کو آگے؟ کہنے لگے یا اللہ ساری زندگی تیری نہیں مانی، سوچا آج مان لو شاید تیری رحمت ہو جائے۔ اچھا ابے تو کیوں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا؟ کہ یا اللہ تیرے نیک بندوں سے سنا تھا کہ تو بڑا مہربان ہے، تو میں مڑ مڑ کے دیکھتا تھا کہ تو مجھے ہونے ہی واپس بلا لے گا، اچھا آ جا آ جا آ جا، تو لگے گا چلو تم دونوں کو معاف کیا، چلو العفو الرؤوف۔ کوئی عمر کی قید نہیں، کوئی عدد کی قید نہیں، لیکن عدل ہے، عدل۔ یہ نہ ہو کہ توبہ بھی نہ کرے اور کہ اللہ پہ معاف کرے گا، یہ ظلم نہیں ہو سکتا، پھر تو ساری کربلاؤں کی تاریخ ختم ہو جائے، آل بیت کا خون پانی بن جائے۔ کائنات کا یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، کائنات کا افضل ترین خون بہہ گیا، افضل ترین ہستیوں کی گردنیں کٹ کے سر نیزوں پہ چڑھ گئے اور پیغام دے گئے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر سودا سستا ہے، چند پاؤنڈ پہ ایمان بیچ دینا، چند پاؤنڈ پہ ضمیر کو سلا دینا، یہ کہاں کی انسانیت اور کہاں کا اسلام ہے اور کہاں کا ایمان ہے؟ تو بھائیو بہنوں، اللہ کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے، تو جب وہ نافرمان ہوتا ہے نا، پھر ایک اور بات بتا، کوئی آپ سے ناراض ہو جائے، آپ اسے منانے جاؤ، آپ کو ویلکم کرے گا، آپ کے لیے دروازہ کھولے گا، کہے گا کل ہے جو سوچیں گے، وہ تو تمہیں دروازے سے ہی باہر بھیج دے۔ تم منانے جاؤ تو کوئی پنچایت لے کے جاتے ہو، منانے جاؤ تو منتیں اگلے کرواتے ہیں، پھر کہتے ہیں سوچیں گے۔ یہ ہے کوئی عقل میں آنے والی بات کہ غصے میں غضب میں ہو اور اگلا معافی مانگنے آ رہا ہو اور آگے اس کا استقبال کرے؟ یہ ہو سکتا؟ یہ نیچر ہی نہیں۔ میرے ایک بزرگ دونوں بزرگ تھے بھائی، آپس میں لڑ پڑے، میں صلح کرانے لگا، وہ ایک میرے اتنے ہی چڑھائی کر، تو میں ان کو منانے گیا، تو میں نے اپنا ملازم بھیجا، پتہ کرو میاں صاحب گھر میں ہیں۔ انہوں نے میرے ملازم کو دیکھا تو گھر سے اٹھ کے ڈیرے میں چلے گئے کہ لگتا ہے اس بندہ گلیا ہے، پتہ کرن میں منانا نہ آ جائے۔ یہ نیچر ہے، یہ نیچر ہے۔ تو جو شہنشاہ ہے، شاہان شاہ، اوئے شہنشاہ بھلا، جب ساری زندگی نافرمانی کر کے اس کو منانے کا خیال آیا، جوانی میں تو بہت اعلیٰ چیز ہے، ساری زندگی وہ کیا کرتا ہے؟ من تقرب الی تلقیته من بعد۔ کوئی تمہارا خصوصی دوست مہمان آئے تو تم باہر نکل کے ویلکم کرتے ہو۔ ہم لوگ ملنے آئے تو اپنے کمرے میں ہی، لیکن کوئی خصوصی پتہ چلے تو بھاگتے ہو، جلدی سے جا کر دروازے پر کھڑے ہو تو گاڑی کا دروازہ کھول دو، پھر ساتھ لے کر آتے ہو۔ وہ شہنشاہ کہہ رہا ہے زندگی بھر کے گناہ لے کر کوئی مرد عورت جب مجھے منانے آتا ہے تو میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں، آگے بڑھ کے، وہیں بیٹھے آگے بڑھ کے، تلقیتہ من بعید، میں خود آگے تک جاتا ہوں، اسے ساتھ لے کے آگے۔ کب سے تیرا انتظار تھا، اللہ کو کیا ضرورت ہے کسی کی؟ ایک مرد عورت توبہ کر لے تو ساتوں آسمان پہ لائٹیں لگ جاتی، ساتوں آسمان میں لائٹیں،
وہ کہتے ہیں یہ کیا چکر ہے؟ تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے ایک اللہ کے بندی نے توبہ کی ہے، اس کی خوشی میں یہ سب روشنی ہے۔ اب شادیوں میں نہیں لائٹیں لگاتے، تو میرا اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ ساتوں آسمان پہ روشنیاں، من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھے راضی کرنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے آتا ہے، میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ ومن اعرض عنی، اور جو نہیں آتا اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں؟ نادیتہ عن قریب، اس کے پاس میں خود چلا جاتا ہوں، آ جا مجھے منا جائے، آ جا مجھے منا جائے۔ پھر کہتا اولک ربنا غیر، کوئی میرے جیسا اور رب ہے؟ کوئی میرے جیسا اور رب ہے؟ یہ ساری باتوں کے بعد اب اس آیت پہ غور کرو، جو میرا اللہ گلہ کر رہا ہے، ما قدر اللہ حق قدرہ، میرے بندو تم نے میری قدر نہیں کی۔ بھائی بہنوں، اپنے اللہ سے سلو۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ او انسان، کیا ان الفاظ میں کیا پیار ہے، کیا شہد ٹپکتا ہوا ہے۔ چھتے سے شہد ٹپکتا ہے، اللہ کی قسم، یا ایہا الانسان، صرف اس ایک بول میں ساری دنیا کا شہد بھروں، اس سے بھی اس میں مٹھاس زیادہ ہے۔ اور پھر یہاں یا ابن آدم یا ایہا الانسان، خطاب ایمان والوں سے نہیں ہے، تقوی والوں سے نہیں ہے، اے انسان، انسان، انسان۔ اللہ کہہ رہا تو یہ تو بتا کہ تو مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہا، تجھے میرے بارے میں کس نے دھوکہ دے دیا؟ اولاد ماں باپ سے بدگمان ہو جائے تو ماں باپ پہ کیا گزر۔ میں نے ایک منظر دیکھا ہے، میں موت تک نہیں بھول سکتا۔ ایک بیٹا باپ سے کہہ رہا تھا تو آج تک میرے واسطے کی بنایا ہے؟ بیٹا باپ سے کہہ رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا باپ بیٹے کے ایکسپریشن، بیٹے کے چہرے پر غضب، غصہ، تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے؟ تو آج تک میرے واسطے کی بنایا ہے؟ ہوئے ہوئے ہوئے، میں اب رو رہا ہوں، 40 سال پرانی بات، کہ جو اس باپ کے چہرے پر جو ایک غم تھا، ایک رنج تھا کہ میرے ہتھاں دا بال اج مینوں آدا، تو میرے واسطے کی بنایا ہے؟ جو اس باپ کے چہرے پر ایک کرب تھا، وہ صرف اتنا کہہ رہا تھا اچھا میرا پتر، کوئی بات نہیں کر رہا تھا، میں اتنی کہہ رہا تھا اچھا میرا پتر، اچھا میرا پتر۔ پتر ہماری زبان میں بیٹے کو کہتے، اچھا میرے بیٹے، اچھا میرے بیٹے۔ ہاں، یہ یا ایہا الانسان میں اللہ یہ کہہ رہا ہے میرا بندہ میرے بارے میں دھوکہ کھا گیا، میرے بارے میں بدگمان ہو گیا، کیا ہو گیا؟ آ تو صحیح، پھر میری رحمت تو دیکھ، آ تو صحیح۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص گویہ تھا، وہ ایک تارا ہوتا تھا، وہ بجا بجا کے نا اپنی روٹی کماتا تھا، بوڑھا ہو گیا، آواز ختم ہو گئی، فاقے آ گئے، تو گانا بجانا کوئی اچھا کام تو ہے نہیں، تو گیا جنت البقیع میں، تو کہنے لگا یا اللہ، جب آواز تھی تو لوگ سنتے تھے، روٹی بھی چلتی تھی، آواز گئی تو روٹی بھی گئی، اب اس بڑھاپے میں کہاں جاؤں؟ حالانکہ میرے رزق کا انتظام فرما، مجھے معاف فرما۔ عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے، ان کو خواب میں آواز آئی، میرا ایک بندہ جنت البقیع میں مجھے پکار رہا،
کس کو آواز آئی؟ عمر. کس کے بارے میں؟ گانے والا. عمر رضی اللہ عنہ ننگے پاؤں دوڑے، ننگے سر. پتہ نہیں کون ابدال بیٹھا ہے وہاں پکارنے والا، جو دوڑے ہوئے اندر آئے تو قدموں کی آہٹ، تو وہ گویے کی نظر پڑی، عمر آ رہے ہو ننگے سر ننگے پاؤں. نے کہا ابھی آج میری خیر نہیں. وہ اٹھ کے دوڑنے لگا تو اس نے کہا ٹھہرو 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 ٹھہرو، میں خود نہیں آیا ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے. کہ کس نے بھیجا ہے؟ کہ جسے پکار رہا ہو اسی نے. وہ بوڑھا بیٹھ گیا، کہنے لگا واہ میرے رب، ساری زندگی تیری نافرمانی کی، آج تجھے پکارا تو اپنے پیٹ کی خاطر پکارا، اور تو نے اتنا بڑا میرا اعزاز، اتنی بڑی مجھے عزت دی، اے اللہ مجھے معاف کر. اس کی چیخ نکلی اور مر گئی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس کا جنازہ پڑھا ہے. میرے بھائیوں، سارے قرآن کا خلاصہ ہے کہ اللہ کو پال، اور وہ خود ارادہ کر اوکھا کام تاؤں ہوئے جو ادھی صلاح نہ ہوئے. وہ تو ارادہ کر چکا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا، تو بھی آ جا، توبہ کر لے، ہماری صلح ہو جائے، معافی مانگ لے، سب معاف ہو جائے. اور اتنا کھلا میدان دیا ہے. میرے تمہارے تو گناہ ہی تھوڑے سے. کہتا ہے لو بلغ الذنوب عنان السماء، میرا بندہ اتنے گناہ کر، میری بندی اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے. ہے کسی دا اتنا حوصلہ؟ اتنے کا اللہ کی قسم سارے فرشتے کافر ہو جائیں، مسلمان بھی کافر ہو جائیں، کافر تو پہلے ہی کافر ہے، جن بھی کافر ہو جائیں، قیامت تک زندگی ہو، اور سارے مل کر گناہ کریں، آسمان چھوڑ سورج تک نہیں پہنچا سکتے. اور میرا اللہ کہتا ہے ایک مرد ایک عورت اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے. ساری دنیا کہے پکا دوزخی، اور اللہ کہے میرا بندہ سر ایک دفعہ آدھی زبان سے کہہ دے یا اللہ معاف، تو میں سارے ہی معاف کروں. بلا والی، اور مجھے پرواہی کوئی. تو بھائی بہنوں، اللہ پہ قربان جاؤں، اس نے نہ عمر کی قید لگائی ہے نہ عدد کی قید لگائی ہے. جس عمر میں ہو اللہ کے سامنے جھک جاؤ، جس عمر میں ہو اللہ سے صلح کر لو، اور جب توبہ ٹوٹے دوبارہ کر دو. کبھی 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 نہ سوچنا کیا فائدہ، ادھر توبہ کرو ادھر توڑ دو، ادھر توبہ کرو ادھر توڑ دو. ٹوٹنے دو. معاف کرنے والا بڑا. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ توبہ توڑو، میں نا امیدی سے نکالنا چاہتا ہوں، اس غلط تاثر سے نکالنا چاہتا ہوں کہ اللہ بڑا ڈاٹا ہے، اللہ بڑا ڈاٹا ہے. اللہ سے زیادہ کریم کون؟ مائیں تنگ پڑ جاتی ہیں، انہیں زیادہ مطالبے کرو. کتنی دفعہ ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں چھوٹے بچے زیادہ مانگتے ہیں تو مائیں پٹائی کر رہی ہوتی ہیں، اور اسے پکارو یا اللہ، کہو پتہ کیا ہوا ہے؟ ہر ایک کے جواب میں اللہ نے 70 دفعہ کہا ہے لبیک 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 لبیک. اس لیے کہلوایا ہے کہ جب تم کہتے ہو یا اللہ تو 70 دفعہ جواب آتا ہے، بول 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 میرا بندہ، تیرا رب حاضر. تو بھائیو بہنوں، خطا وہ انسان ہی کیا جس سے خطا، وہ انسان ہی نہیں، انسان کہتے ہی اسے ہیں.
جو خطا کرے پھر بیٹھ کے آنسو بہائے، پھر روئے دھوئے، پھر معافیاں مانگے۔ تو اللہ سے آج صلح کر، کبھی توبہ ٹوٹ جائے تو پریشان نہ ہونا، پھر کر لینا، پھر معاف ہو جائے، پھر ٹوٹ جائے پھر کر لینا، پھر معاف ہو جائے۔ اور اس امت کا تو کام ہی بڑا سوکھا ہے، ایک طرف اللہ رؤوف الرحیم ہے، ایک طرف اس کا رؤوف الرحیم ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میں قربان جاؤں اپنے نبی کی شان پر، میرے اللہ نے اپنا نام کبھی کسی کو نہیں دیا، اپنے نبی کو اپنے دو ذاتی نام عطا فرمائے۔ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، تو پھر اللہ اپنے نبی کے بارے میں کہتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ بھی رؤوف الرحیم ہیں اور میں بھی رؤوف الرحیم ہوں، تو دو رحمتوں کے بیچ میں ہم آ گئے۔ حضرت عائشہ جیسی محبوب بیوی، یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو کریں، تو آپ نے کہا یا اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما، ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت وما أنت أعلم به منها، اللهم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر، یا اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما، کھلے چھپے سب معاف فرما۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا زمین پہ لیٹ گئی، لوٹ پوٹ ہو رہی۔ عائشہ بہت خوش ہو رہی ہو، تو کیوں نہ خوش ہوں، آپ نے اتنی بڑی دعا مجھے دے دی، محبوب ترین بیوی ہیں، محبوب ترین بیوی ہیں۔ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ کہا عائشہ سے۔ تو آپ نے کہا عائشہ یہ دعا میں روز اپنی امت کے لیے مانگتا ہوں۔ محبوب بیوی کے لیے مانگنے پہ، طلب پہ مانگی، طلب کی دعا دی۔ اور یہ امت جس کا ہر وار نبی کے سینے پر ہے، میں یہ دعا اپنی امت کے لیے روزانہ مانگتا ہوں۔ پھر آپ نے کہا میرے اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا کی طاقت دی، یہ دعا کی ایک دعا کا حق دے رہا ہوں، مانگو۔ سارے نبیوں نے وہ حق استعمال کر لیا۔ اللہ نے مجھے کہا میرے حبیب میں آپ کو یہ دعا کا حق دے رہا ہوں، ہاتھ اٹھاؤ۔ کہا نہیں یا اللہ، جمع رکھ، قیامت کے دن اپنی امت کے لیے ہاتھ اٹھاؤ۔ جب جہنم کو لایا جائے گا تو ایک چیخ مارے گی، یؤتی بجہنم یوم القیامہ فتصفر زفرۃ فلا يبقى ملک مقرب ولا نبی مرسل الا جثا علی رکبتیہ ویقول یا رب نفسی نفسی۔ جہنم کی آگ جب آئے گی میدان محشر میں، ایک چیخ مارے گی، بڑے بڑے فرشتے، رسول، نبی، انسان زمین پر گریں گے، کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی، یا اللہ نفسی نفسی، یا اللہ نفسی نفسی، یعنی میری جان بچا، میری جان بچا۔ آپ نے کہا ابراہیم خلیل پکار اٹھیں گے یا اللہ کوئی سوال نہیں، بس میری جان بچا۔ عیسیٰ روح اللہ پکار اٹھیں گے یا اللہ میں آج ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا۔ سارے مجمع کی آواز ہوگی نفسی نفسی۔ طارق جمیل نو کہیں یاد کرنا ہے، طارق جمیل کہیں یاد کرنا ہے، جب نبی بھول جائیں گے، رسول بھول جائیں گے، میں تم کس کھاتے میں ہیں، ایک پکار ہوگی نفسی 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 نفسی، ایک درد بھری فریاد، ایک نوحہ، ایک دکھی آواز آئے گی۔ بلند ہو یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، ایک آواز آئے گا۔
یا اللہ میری امت، میری امت، میری امت۔ لوگ کہیں گے یہ کون ہے، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ ابراہیم خلیل تو کہے نفسی نفسی، عیسیٰ روح اللہ تو کہے نفسی نفسی، ماں پہ وہ اکھن نفسی نفسی، یہ کون ہے؟ امتی امتی۔ پلٹ کے دیکھیں گے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہاتھ اٹھا اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہاتھ اٹھے اور ایسے جھولی پھیلائی ہوئی ہوگی اور پکار ہوگی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ کون سی امت؟ صحابہ تو پہلے ہی بخشے گئے تھے، وہ امت جنہوں نے زنا کے اڈے چلائے، جنہوں نے جوئے کے اڈے چلائے، جنہوں نے ایمان کو بیچ کے رکھا، شراب کی مستیاں، پیسے کی مستیاں، جھوٹ، سود، فریب، فراڈ، ظلم، ستم، ماں باپ کی نافرمانیاں، وہ امت۔ کوئی صدیق اکبر کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا رہے، عمر عثمان علی کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا رہے، حسن حسین کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا رہے۔ امتی امتی، میری امت، میری امت۔ آپ نے کہا میرے لیے ممبر آئے گا، میرا لگائے گا، میرے حبیب بیٹھو، تو میں ممبر پہ ہاتھ رکھوں گا، خود نیچے کھڑا رہوں گا، بیٹھوں گا نہیں، اس ڈر سے کہ کہیں ممبر اڑا کے جنت میں نہ لے جائے اور میری امت میرے بغیر نہ رہ جائے۔ جو اتنے بڑے احسان کر جائے بھائیو، اسی سے ٹکر لینی۔ کیا مقام ہے، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ کیا مقام ہے کہ زمین آسمان سکڑ گئے، ساتوں آسمان سکڑ گئے، عرش کے دروازے کھل گئے اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو گئے۔ اتنا بڑا مقام، اتنی بلندیاں، ہائے ہائے ہائے، اور اتنے دکھ درد کہ حضرت عائشہ کی باری ان کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، کبھی یوں کروٹ بدلتے ہیں، کبھی یوں کروٹ بدلتے ہیں، بار 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 بار، پھر ایک دم تھوڑا سا آگے ہوئے اور چارپائی کی لکڑی پر پیٹ کو ٹکا کر یوں نیچے چلے گئے۔ حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئے، یا رسول اللہ کیا ہے؟ کہا عائشہ بھوک پڑی، کیونکہ پیٹ کو ذرا پریس کرو نا تو معدہ سکڑ جاتا ہے، تو اس کی طلب کم ہو جاتی ہے، تو اپنے پیٹ کو یوں لکڑی پر لگا کے نیچے جھکے تاکہ وہ پریس ہو جائے۔ عائشہ بھوک، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی کہ یا رسول اللہ، آپ اتنے بڑے عالی مقام، آپ ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے؟ عائشہ اسی بھوک میں اللہ سے ملوں گا۔ یہ اپنے امت کے غریبوں کی تسلی تھی۔ آپ دیکھتے تھے کہ میری امت کے اکثر تو غریب ہوں، انہیں تسلی کہاں سے ہوتی؟ تم تو، میں تو اللہ کا شکر ہے ہم امت ہیں۔ میں احد پہاڑ کی جنگ کا نہ بتاؤں، جب شکست ہو چکی تھی، بڑے بڑے عظیم صحابہ شہید ہو چکی تھی، اور آپ کو شہید کرنے کے لیے قریش کا پورا پریشر تھا، اور چند لوگوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، ابو بکر، عمر، علی، زبیر، طلحہ، سعد بن ابی وقاص، عباد بن بشر، قتادہ بن نعمان، سہل بن حنیف، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، ان لوگوں نے آپ کو گھیرے میں، ابو دجانہ آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر تیر کو ہاتھ پہ
ہر تیر کو ہاتھ پہ لے رہے تھے، ہر تیر کو ہاتھ پہ لے رہے تھے، ہمیشہ کے لیے آپ کا ہاتھ یہ ختم ہو گیا تھا۔ قتادہ بن نعمان سینہ سپر تھے، جو تیر آتا آگے ہو جاتے، جو تیر آتا آگے ہوتا، ایک تیر آنکھ میں لگا، باقی تو لوہا تھا، آنکھ میں اندر چلا گیا، آنکھ تو کھلی تھی، تو نہیں اللہ کے نبی کو دیکھا مڑ کے تو آپ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، تو آپ نے ایسے تیر نکالا ان کی آنکھوں سے، اور اس کے اوپر جو کیما بنی ہوئی آنکھ تھی اس کو ایسے جمع کر کے ان کے آنکھ کے اس دائرے میں اندر رکھا اور اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور آنسوؤں کے ساتھ کہا یا اللہ قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہے، اسے دوبارہ پہلی سے زیادہ خوبصورت بنا دے۔ جب ہاتھ ہٹایا تو وہ آنکھ اس سے زیادہ خوبصورت۔ یہ ایک منظر ہے۔ تو یہ سارے حضرات دیکھ رہے ہیں، تیر تلوار کو روک رہے ہیں۔ ایک عتبہ بن ابی وقاص، قریش کا لشکر، اس نے کیا پتھر اٹھایا، اس نے بھانپ لیا کہ یہ تیر تلواروں کو مانیٹر کر رہے ہیں، تو اس نے پتھر اٹھایا اور مارا جو زور سے، تو صحابہ کے سنبھلنے سے پہلے ان سے پار نکل سیدھا اللہ کے نبی کے منہ پہ لگا، اور اب پیچھے یوں گرے ایسے۔ پیچھے ایک کنارہ تھا کھڈا، وہ یہاں لگا گردن میں، اب وہیں بے ہوش ہو، دانت ٹوٹ چکے ہیں، چہرہ خون و خون ہے، غشی ہے، زمین سے لے کر آسمان تک چیخ و پکار، کائنات رو پڑی، احد پہاڑ کی سسکیاں، دھرتی کی آہیں، یہ سارے رونے لگے کہ اللہ کے نبی شہید ہو۔ تھوڑی دیر بعد آپ کو ہوش آیا تو ان 12-14 نے کہا یا رسول اللہ اب تو ان کے لیے بد دعا فرما۔ اے واہ یا رسول اللہ، صاحب نے ہاتھ اٹھائے، وہ یوں سمجھے کہ اب نیست و نابود، ختم ہو گئے قریش، تو میرے نبی نے کہا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، انہیں میرا پتہ کوئی نہیں، انہیں میرا پتہ ہوتا تو یہ نہ کرتے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایک رسول بھیجا ہے، کوئی اس جیسا ہے تو دکھاؤ، من انفسکم، تم میں ہے، تم میں سے ہے، کوئی ہے ایسا تو دکھاؤ۔ میں گیا افریقہ، موریتانیہ، وہاں پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، ہم پڑھتے ہیں من انفسکم، من انفسکم، من انفسکم، تم میں سے ہے، کوئی اس جیسا تو دکھاؤ، ایسا حسن، ایسا جمال، ایسے اخلاق، ایسی صفات دکھاؤ کوئی۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، جو حسان نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا۔ من انفسکم، لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایسا عالی نسب، ایسا عالی خاندان، ایسا عالی قبیلہ کوئی ہے تو دکھاؤ۔ سب سے نفیس خاندان عرب، عرب میں سب سے نفیس مضر، مضر میں سب سے نفیس قریش، قریش میں سب سے نفیس ہاشم، پھر ہاشم کا خلاصہ سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے اجمل، سب سے احسن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کوئی خاندان ایسا نہیں جو میں نے نبی کو دیا ہے، آدم تک جس کے باپ دادے کی پیڑھیوں کو محفوظ رکھا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک
بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزار بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماحي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيدي بن زيشان بن عيسر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناحذ بن زاري بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعوب بن فائج بن عابر بن أرفقشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشال بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام. من أنفسكم کوئی ایسا ہے خاندانی؟ من انفسکم کوئی ایسا حسین جمیل جمال کمال؟ محمد احمد حاشر آخر فاتح ماہی خاتم اول آخر کوئی ہے؟ شاہد مبشر نذیر داعی اللہ سراج منیر مزمل مدثر طٰہٰ یاسین، ہے کوئی ایسا؟ دو رحمتوں کے درمیان ہے یہ امت، دو رحمتوں کے درمیان ہے یہ امت. میرے بھائی بہنوں، اللہ سے صلح کر، اللہ کے حبیب سے صلح کر، نہ پیسہ لگے نہ جان کوئی لگے، ایک دل کا ارادہ اور زبان کے دو بول، ایک دل کا ارادہ ایک زبان کے دو بول کہ یا اللہ آج کے بعد تیری نافرمانی نہ ہو، اور پھر کبھی ہو جائے تو پھر توبہ. اور تبلیغ اس توبہ کو پختہ کرنے کی محنت ہے کہ ماحول میں جا کر جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ باتوں سے اثر تو ہوتا ہے، پائیدار نہیں ہوتا. 1.5 گھنٹے کی بات سے اثر تو ہوگا، جو اہل ایمان ہیں، ایمان کی بات ہے تو اثر تو ہوگا، لیکن اثر باقی رہے اس کے لیے ماحول، سنگت، صحبت وہ اس کو پائیدار کر دیتی. تو میری آپ سب سے گزارش ہے، ماشاءاللہ باہر بھی اندر بھی اکثریت ماشاءاللہ 90-95% نوجوان بیٹھے ہو، ماحول بھی آپ کا باہر ہر طرف ظلمت ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آج توبہ کے چراغ جلتے، چراغاں کرتے، توبہ کرتے ہو، پکی کرتے ہو، کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اتنا سا کام اگر آپ نے دل سے کی ہے سب معاف ہو، پھر ہو جائے پھر یہی کچھ کر لینا، پھر معاف کر دیں. یہ ایک جوڑا ہے، یہ میلا ہو جائے تو اس کو دھونے کے لیے 1 بالٹی پانی ضرور چاہیے. 60 برس کے گناہ ہیں کالے سیاہ، اللہ کی قسم انہیں دھونے کے لیے 1 قطرہ آنسو چاہیے، بس 1 قطرہ. وہ زیادہ نہ ہو، صرف آنکھوں میں تر کر دے، آنکھوں کو تر کر دے. تم کہتے ہو جی میرا تو وہ بھی نہیں آتا، تو چلو تم ہائے ہی کر دو، تو تیری ہائے تیرے 100 برس کے گناہوں کو واش کر دو، ڈرائی کلین. حالانکہ پانی والا کام بھی ہے، ڈرائی کلین بھی. ایک کہتا ہے میں تو جی رومن آمدانی میں کی کرا. اچھا بھائی تو ہائے تو کر سکتا ہے نا، کہ ہائے یا اللہ معاف کر، جاؤ معاف. وہ آنکھ بڑی بد نصیب ہے جس سے اللہ کی محبت میں رونا نہ آئے، جس سے اللہ کے شوق میں رونا نہ آئے، جس سے گناہوں کو یاد کر کے رونا نہ آئے. وہ آنکھ بڑی بد نصیب ہے، وہ زبان بڑی بد نصیب ہے جو اسے یاد نہ کرے. وہ دل بڑا بد نصیب ہے جو اس کے عشق میں نہ تڑپے. تو بھائی بہنوں، یہ آپ کا ملک ہے. جن کے پاس پاسپورٹ ہیں تو یہ آپ کا ملک ہے. یہاں ایک اچھے مسلمان بن کے زندگی گزارو، پاکیزہ زندگی گزارو. اپنے گناہوں کے دھبے جسم پر پڑیں،
فوراً توبہ کے ذریعے سے دھوو۔ میں اور آپ غفلت کی دنیا میں ہیں۔ یہ وہ زمانہ نہیں ہے جب جنید بغدادی جیسے پیدا ہوتے تھے، اب میں اور آپ جیسے کمزور مسلمان ہیں۔ توبہ کو مضبوطی سے تھام، اس تبلیغ کے کام میں وقت لگاؤ، آپ کی زندگیوں میں تبدیلی آئے گی۔ یہاں اچھی مثال قائم کرو۔ میرے نبی نے کہا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اگر آپ کے ساتھ کلمہ لگا ہوا ہے، جھوٹ نہ بولنا، کلمہ آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، دھوکہ نہ دینا۔ اور خاص طور پر ان لوگوں کو دھوکہ نہ دینا، کسی کو بھی دھوکہ دینا بڑا ظلم ہے۔ لیکن یہ لوگ تو آپ کے محسن ہیں، جنہوں نے آپ کو پاسپورٹ دیے، آپ کو شہریت دی، آپ کو پرامن ملک دیا۔ اپنے ملک میں آ کے دیکھو، اب انڈیا پاکستان کے لوگ بیٹھے ہو بنگلہ دیش، جب دیکھو کیا ظلم و ستم ہے، کیا قتل و غارت ہے۔ تمہیں کوئی خوف نہیں کہ تمہارے گھر پہ قبضہ ہو جائے گا، تمہاری زمین پہ قبضہ ہو جائے گا، تمہیں کوئی خوف نہیں کہ تمہیں کوئی گولی لگے گی اور تمہارا گھر بازار سے جنازہ اندر آئے گا۔ چلتے راہگیر بیچارے، مزدور، معصوم بچہ مسجد جا رہا ہے، ماں روٹی پکا کے بیٹھی، کہتا ماں نماز پڑھ کے آتا ہوں، واپس اس کے گوشت کے ٹکڑے آتے ہیں، لاش بھی نہیں آتی۔ تو جن لوگوں نے آپ کو امن دیا، آپ انہیں دھوکہ دو، ان کے ساتھ جھوٹ بولو۔ جن لوگوں نے آپ کو ایک اچھا ملک دیا، آپ ان کا ٹیکس چراؤ۔ میں تو پاکستان میں کہتا ہوں ٹیکس ادا کرو، چاہے حکومت کے کرندے کھا جاتے ہیں، ہم صدقہ سمجھ کے دیں، یہاں تو نہیں کھاتے، تم پر خرچ کیا جاتا ہے۔ جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، دھوکہ نہ دو۔ کسی کو بھی دھوکہ دینا حرام ہے، جو احسان کریں انہیں دھوکہ دیں۔ کہ آگے تو جانور سب جھکا جاتا ہے، ایک سانپ ہے جو محسن کو بھی کاٹ جاتا ہے، باقی جتنی مخلوق ہے وہ شیر جیسا خونخوار بھی محسن کو پہچانتا ہے۔ ایک سانپ کے سوا ہر مخلوق اپنے محسن کو پہچانتی ہے۔ تو سانپ نہ بنو، نہ جھوٹ بولو، نہ دھوکہ دو، نہ مال کے کمانے کے غلط ذرائع اختیار کرو۔ رزق اللہ کے خزانوں میں ہے، حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے فرضی بیماری کے کاغذ بنا کے اور وظیفہ لے اور ساتھ خوش بھی ہو رہے ہیں۔ اہل ایمان یہ نہیں کرتے، مسلمان یہ نہیں کرتا۔ اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہو تو اپنی بیویوں سے حسن سلوک رکھو۔ عورتوں سے کہتا ہوں اپنے خامدوں کو عزت دو۔ ماں باپ ساتھ ہیں، ان کی خدمت سے اپنی جنت بناؤ۔ میرے نبی نے فرمایا عمر تیرے زمانے میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس بن عامر، قبیلہ مراد، اس کی شاخ قرن۔ جب آئے تو اس سے دعا کرانا۔ عمر سے کہہ رہے، عمر اور علی سے کہہ رہے ان سے اس سے دعا کرانا۔ وہ حیران ہو کر اس سے ہم دعا کریں؟ ہاں، اس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو اتنا خوش کیا ہے، جب ہاتھ اٹھاتا ہے سیدھی دعا اوپر جاتی ہے۔ حالانکہ اللہ کی قسم اویس کرنی جیسوں سے دنیا بھر جائے عمر اور علی کے ایک بال کے برابر، لیکن یہ اللہ کے نبی آگے پیغام دے رہے ہیں کہ آپ تو آگے دیکھ رہے تھے کہ ماؤں کے ساتھ اولاد کیا کرے گی اور والدین کیسے دکھی ہوں۔ میں یمن گیا تو میں ان کے علاقے میں گیا جہاں وہ پیدا ہوئے، جس بستی میں پیدا ہوئے اس بستی کی زیارت کی، ان کے خاندان سے ملا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے
تو ہر سال حج میں اعلان کرواتے بھائی کوئی اویس یمن کا آیا ہو. تو ایک سال آپ نے سارے حاجی اکٹھے کر لیے حضرت عمر نے، وہ ملتا ہی کوئی نہیں تھا. ایک سال کیا کیا، سارے حاجی اکٹھے کر لیے اور کہا بھائی یمن والے کھڑے رہو، باقی سارے بیٹھ جاؤ. سر بیٹھ، یمن والے کھڑے رہے. کہا بھائی مراد قبیلے کے لوگ کھڑے رہو، باقی سارے بیٹھ جاؤ. تو تھوڑے سے بچے، باقی سارے بیٹھ گئے. پھر کہا بھائی مراد کی جو آگے سب کاسٹ ہے، کرن والے کھڑے رہو، باقی سارے بیٹھ جاؤ. تو ایک آدمی بچا. تو آپ نے کہا تم کرنی ہو؟ کہ جی. اویس کو جانتے ہو؟ جانتا ہوں، میرا بھتیجا ہے. تو پاگل سا ہے، آپ کیوں پوچھ لیں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے. کا پاگل وہ نہیں، تو نظر آتا ہے. ادھر آیا ہوا ہے؟ کہا جی حج پہ ہے. کدھر ہے؟ کہا جی اونٹ چرانے گیا تھا عرفات کی طرف. تو حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگا دی عرفات کی. آگے گئے تو ایک آدمی، اللہ کے نبی نے نشانی بتائی تھی کہ رنگ کا کالا ہوگا، قد کا درمیانہ ہوگا، اسے برس وہ پھل بیری جو چٹا کالا آدمی ہو جاتا ہے، اس کو یہ بیماری ہوئی تھی، پھر وہ ٹھیک ہو گیا ہے، صرف ایک نشان باقی ہے، باقی وہ سب ٹھیک ہے. تو اس سے دعا کرانی. تو جب وہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی اسی رنگ کا کیکر کے نیچے نفل پڑ رہا ہے اور اونٹ چل رہے ہیں. تو یہ دونوں ایسے آ کے بیٹھ گئے. تو انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی لوگ آ کے بیٹھ گئے. تو انہوں نے نماز مختصر کر کے سلام پھیرا. تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو؟ کہا جی مزدور ہوں. کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ. کہا بھائی وہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا کیا نام رکھا ہے؟ وہ تو جانتا نہیں تھا یہ کون ہے. تو وہ کہنے لگے بھائی تم لوگ کون ہو میرا انٹرویو کرنے والے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ یہ امیر المومنین ہیں عمر اور میں ہوں علی بن ابی طالب. پھر وہ ہل گئے. ہاں جی میں معافی چاہتا ہوں، میں نے تو آپ کو پہچانا نہیں ہے. تو حضرت عمر نے کہا ہاتھ اٹھاؤ اور ہمارے لیے دعا کرو. وہ کہنے لگے میں دعا کروں آپ کے لیے؟ کہا ہاں، ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا. تو عمر علی جیسے اویس سے دعا کروا رہے ہیں، اس کی تہجد کی وجہ سے نہیں، نماز روزی کی وجہ سے نہیں، ماں کی خدمت کی وجہ سے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جائیں گے تو اویس بھی جائے گا. جب دروازے پر پہنچے گا تو اللہ کہیں گے باقی چلے جاؤ، اس کو روک لو. تو ایک دم گھبرا جائیں گے کہ یا اللہ این بوئے تے آ کے کی بنی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، وہ کہیں گے یا اللہ مجھے کیوں روکا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پیچھے دیکھو. پیچھے دیکھیں گے تو جہنم والے کھڑے ہوں گے بے شمار. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اویس تیری ماں کی خدمت کا صلہ تجھے دینا. یہ جتنے لوگ کھڑے ہیں تو انگلی کا اشارہ کر، جس کو کہے گا تیری طفیل سب کو جنت میں ڈالو، سب کو جنت میں ڈالو. تو بھائیو اگر ماں باپ ساتھ ہیں تو ان کی دعا لے لو. بہت بڑا سرمایہ ہے. اپنے بچوں کو حلال کھلاؤ، حرام نہ کھلاؤ. پیٹ پہ پتھر باندھ لو، حرام نہ کھلاؤ. سچ بولو، جھوٹ نہ بولو. گھر میں گھر والوں کو ٹائم دو. آپ کے پاس ٹائم کوئی نہیں، سٹریس ہے زندگی میں، تھوڑا اپنی رفتار کو ہلکا کرو. دوڑ نہ لگاؤ، مزے سے جاگنگ کرو، ریس نہ لگاؤ. اس ریس کا کیا انجام ہے جہاں آخر میں قبر ہو؟ لہٰذا آرام سے چلو. اپنے بچوں کو ٹائم دو، بیوی کو ٹائم دو. گھر میں پیار محبت سے رہو. بھی بچوں کے ساتھ بیٹھو، یہ سیل فون آف کر دو. تم گوروں کو نہیں دیکھتے ہو ہفتہ اتوار ان کا فون بند ہوتا ہے، چھٹیوں میں فون بند ہوتا ہے. تم ٹوائلٹ میں بھی فون سنتے. کتنی دفعہ ایئرپورٹ پہ سننے کو ملا اندر کم کرنا کی آئی تو فون سنی جانا. اتنا لائف سٹائل گندا ہو گیا، لائف کوالٹی اتنی زیرو ہو گئی.
اپنے بچوں کو یکسوئی سے ٹائم دو، اپنی بیوی کو یکسوئی سے ٹائم دو۔ جب تم بھی بچوں کے پاس بیٹھو وہ ان کا وقت، اگر آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیں گے آپ کے بچے یہاں بھی اچھے مسلمان بنیں گے، ٹائم نہیں دیں گے تو پاکستان میں بدماش پیدا ہو۔ اگر ان کو دین کی خبر ہو جائے گی تو انشاءاللہ یہاں بھی اچھے مسلمان ہوں۔ اپنے گھر کی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو ایک بات کہہ کے میں بات کروں، اگر اپنے گھروں میں امن لانا، پیسے سے نہیں آئے گا، چین، خوشی، سکون، محبت، اطمینان، تو بس اس ایک زبان پہ قابو رکھیں، اس زبان پہ قابو رکھیں، آپ کا گھر خوشیوں سے بھر جائے گا، سارے گھر میں خوشیاں پھیل جائیں گی، اس پہ قابو رکھیں۔ میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ معاذ، دوسری روایت، اے معاذ تمہیں دین کے سرے کی چیز بتاؤں، تمہیں دین کا ستون بتاؤں، تمہیں دین کی سب سے اعلیٰ درجے کی چیز بتاؤں، تمہیں دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کتنے بڑے بڑے لیبل لگائے، پتہ نہیں کیا بتائیں گے۔ آپ نے کہا کیا؟ تو آپ نے یوں کیا کہ یہ زبان قابو میں رکھو، یہ سارے دین میں سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ اس کے صحیح استعمال سے دل جڑتے ہیں اور اس کے غلط استعمال سے دل پھٹتے ہیں۔ یہاں ویسے ہی چونکہ دنیا کی دوڑ زیادہ ہے تو رشتوں کی قدر ختم ہو گئی ہے، صرف پاؤنڈ کے پیچھے ساری دنیا بھاگ رہی، بناؤ کماؤ، اللہ نے روکا تھوڑا، ساری دنیا میں کاروبار کرو کسی طریقے کے ساتھ۔ اپنے گھروں کو خوشی دینا چاہتے ہو تو پیسے سے نہیں، اس زبان کے میٹھے بول سے خوشی ملتی۔ سہنا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، تو آپ کا گھر خوشیوں سے بھر جائے۔ عورت کا بول میٹھا ہوگا، خاوند کے دل میں خوشی، خاوند کا بول میٹھا ہوگا، بیوی کے دل میں خوشی، ماں باپ کا بول میٹھا ہوگا، اولاد خوش، اولاد کا بول میٹھا ہوگا، ماں باپ خوش۔ تو میرے نبی نے جو گھر کی زندگی سکھائی ہے اس میں میرے بھائیوں یہ زبان کا میٹھا بول یہ سب سے اعلیٰ درجے کا اصول ہے۔ شکلوں سے نہیں زندگی گزرتی، پیسوں سے نہیں، میٹھے بول سے زندگی گزرتی، درگزر سے زندگی گزرتی۔ اب تانے دیے جا رہے ہیں، طنز کیے جا رہے ہیں، تانا دے رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں، لان تان کر رہے ہیں، اپنے اگلے کی زندگی تباہ کرتے، ختم کرتے۔ اور دنیا ماشاءاللہ نمازیوں سے بھری ہوئی ہے، حج روزے سے بھری ہوئی ہے، یہ زبان پہ قابو پانے والا کروڑوں میں بھی کوئی ایک نہیں ملتا، بس منہ میں خنجر ہی چھپائے ہوئے ہیں، سب نے جہاں چاہتے ہیں اتار دیتے ہیں۔ تو بھائیو بہنوں اسے بند کرنا سیکھو۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے، میں اپنے بول پہ کبھی نہیں، میں اپنے چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، ہمیشہ اپنے بول پہ پچھتایا۔ یہ ایک خوبصورت زندگی ہے، آپ سیکھیں گے اللہ آپ کو بہت آگے لے جائے گا، میں سیکھوں گا اللہ مجھے آگے لے جائے گا۔ اس میں کبھی اونچ نیچ ہو جائے گا تو معافی مانگ لیں گے، آپس میں پیار محبت سے رہیں۔ تھوڑے سے آپ مسلمان ہیں، مذہب کے نام پہ مت لڑیں، فرقہ واریت کا شکار نہ ہوں۔ یہ جراثیم وہاں سے آئے ہیں، چونکہ آپ کی روٹس پاکستان ہیں، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، تو وہاں یہ آگ لگی ہوئی ہے، مسلمان کو سلام کر کے راضی نہیں ہے، ایک دوسرے کو کافر بنانا سب سے آسان کام بنا ہوا ہے، اور پھر اس نفرت میں آ کر قتل و غارت تک بات پہنچی ہوئی ہے۔ بھائیو میں
آخری باتیں کر رہا ہوں، مسلمان بن کے رہنا، کسی فرقے کے نمائندے بن کے نہ رہنا، اسلام کے نمائندہ بن کے رہنا۔ 2.25 گھنٹے ہو گئے مجھے آپ سے بات کرتے ہوئے، میں صرف اسلام کی بات آپ کے سامنے پیش کی ہے، اسلام پیش کیا ہے، کسی فرقے کو پیش نہیں کیا۔ یہی آپ سے کہتا ہوں، اپنا ٹائٹل مسلم بناؤ، ہم مسلمان ہیں، آگے اختلاف ہیں، جو آپ کا ذہن ہے اس پہ رہو، باقی رہو، اوروں کے لیے گنجائش پیدا کرو۔ یہ تو ہم نے پاکستان میں تو کتنی دفعہ دیکھا، جماعت گئی مسجد میں، انہوں نے اٹھا کے بستر بھی باہر پھینک دیے، مسجد بھی دھو رہے ہیں، پھولیاں بھی نکال رہے ہیں، کفر کے فتوے بھی لگا رہے ہیں۔ مسجد میں تو کافر چلا جائے تو دھونے کی ضرورت نہیں، مسلمان گئے اور مسجد دھو رہے ہیں۔ ایمان بہت زیادہ، آپ ایسا نہ کریں، ابھی چھوٹی سی کمیونٹی ہے، مسلمان بن کے رہو، سب ایک دوسرے سے مل کے رہو، کوئی آپس میں دو لڑے ہوئے ہو صلح کریں، دو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں پھر صلح نہ کریں تو اللہ ان کی ساری فائلیں بند کر دیتا ہے، ان کا کوئی عمل میرے تک نہیں آنا چاہیے جب تک صلح نہیں کرتے۔ تو بھائیو، اگر آپ کوئی آپس میں لڑے ہوئے نا، یہاں سے اٹھ کے صلح کر لیں، اور جو پہل کرے گا وہ اللہ کو زیادہ محبوب بنے گا۔ لڑائی جھگڑا ہونا فطری چیز ہے، لیکن صلح نہ کرنا شیطانی چیز ہے۔ میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، فطری چیز ہے، لیکن بے عزت کرنا، منہ پھلا لینا، یہ شیطان کا کام۔ تو عورت کمزور ہے، اس پہ کیا غصہ ہو؟ گاما پہلوان کا نام سنا؟ گاما، یہیں لندن میں اس کو تاج پہنایا گیا تھا، رستم زمان امریکن پہلوان تھا، زبسکو، اس کو اس نے یہاں گرایا تھا 2 گھنٹے کی کشتی کے بعد، لاہور کا رہنے والا۔ تو سبزی لینے گیا تو کوئی بھاؤ پہ اونچ نیچ ہو گئی، تو سبزی والے کو غصہ آیا، اس نے اٹھا کے گامے کو گلاس مارا، وہ گلاس ہوتے تھے تانبے کے، وہ اس کو لگا یہاں کن پٹی پہ، خون نکلا ہے، تو اس نے پگڑی کھول کے اس کو نیچے سے یوں باندھا اور چل پڑا۔ تو لوگوں نے کہا پہلوان جی وہ تسی ایڈے وڈے پلوان ڈھا چھڑ دیتے ہیں، مڑکو جیا سبزی والا تم گلاس مار گیا، تسی آکھیا ہی کچھ۔ سو وہ کہنے لگا ماڑے نو مار دیا شرم ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگا، تو لوگوں نے کہا کہ یہ کمزور سا سبزی والا، یہ آپ کو گلاس مار گیا، آپ نے بڑے بڑے پہلوان گرا دیے، اس کو آپ نے کچھ بھی نہیں کہا۔ تو گامے نے کہا کمزور پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم آتی۔ سبحان اللہ، کیا اخلاق تھا، کمزور پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم آتی۔ تو بھائیو، اگر آپس میں لڑے ہوئے ہو صلح کریں، معاف کر دو، اللہ آپ کو معاف کرے۔ اور خاص طور پر میاں بیوی میں اگر لڑائی کے بعد صلح ہو تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اتنی اللہ کو محبوب ہے صلح۔ سب سے زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی ہے جب صلح ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ خوشی شیطان کو ہوتی ہے جب لڑائی ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ دکھ شیطان کو ہوتا ہے جب صلح ہوتی ہے۔ تو بھائیو، اس معاشرے کے لیے مفید بنو، مسجدوں پہ خرچ کرو، سخی بنو، مسجدیں پہ خرچ کرو، بڑی مسجدیں بناؤ۔ اپنے اسکول کو، تمہاری نسل یہاں پیدا ہوئی ہے، یہ واپس نہیں جائیں گے، ان کے لیے یہاں اسکول سوچو، ان کے لیے مسجدیں سوچو، ان کے لیے آگے آنے والی جنوبی امریکہ میں ابھی کل پھر جا رہا ہوں، پہلے بھی گیا ہوں، لاکھوں عرب نسلیں اسلام چھوڑ گئے، لاکھوں۔ کس لیے؟ کسی نے ان کو دعوت نہیں دی، دعوت نہیں دی، ماں باپ نے دین سکھانے کا انتظام نہ کیا، اور پیسہ کماتے کماتے مر گئے، نہ کوئی مسجدوں کا خیال کیا، نہ اسکول، نہ مدرسے، تو اگلی نسل خود و خود اسلام چھوڑ دی۔ ارجنٹائن میں ہمارے ساتھیوں نے ایک عرب فیکٹری میں نماز
پڑھی اور اذان دی تو عرب رونے لگا کہ کیوں روئے ہو؟ کہ 35 سال بعد اذان سنی، حالانکہ وہ 50 مسجدیں بنا سکتے ہیں، اتنی دولت ان کے پاس۔ تو پاکستان میں جائیدادیں نہ بناؤ، یہاں خرچ کرو۔ کتنے روز کے واقعات ہیں، تو آپ لوگ تو یہاں بیٹھے تو پیچھے اگلے جیلی کاغذ بڑھاتے قبضہ ہی کرتے، ویلے ہوئے بیٹھے مقدمے لڑتے رہو۔ ہمارے وکیل اتنے ظالم ہیں کہ ڈاکو کیا ظالم ہوگا جو وکیل ظالم ہے پاکستان کا۔ تو اپنی جائیدادیں بنانی جہاں بناؤ، ہاں تمہارے عزیز رشتہ دار ہیں ان پر خرچ کرو، غریب ہیں ان پر خرچ کرو، لیکن انویسٹمنٹ یہاں کرو جہاں تمہاری نسلوں نے رہنا ہے، جن کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے ان کو کہہ رہا ہوں۔ پاکستان تھوڑا جائیں گے۔ ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا، کوئی خان صاحب ناراض نہ ہوئے، جب ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو تو لوگوں نے افسوس کیا کہ خان صاحب بڑا افسوس ہے آپ کا خرگوش گم ہو گیا۔ کہا بھائی کوئی فکر کا بات نہیں ہے، اس کو بھی نسوار کا عادی بنایا ہوا ہے، جب نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس ہی آئے گا، جب نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس ہی آئے گا۔ اب تمہاری نسل نے انگلینڈ کی نسوار کھائی ہے، یہ پاکستان جاتے انڈیا جائیں گے؟ ان کے لیے یہاں سوچو، یہاں انویسٹمنٹ کرو، یہاں خرچ کرو، اس سے بڑی مسجدیں بناؤ، اس کا اسکول بناؤ، مدرسے بناؤ، اپنی اگلی نسل کا انتظام کرو۔ جو غریب رشتہ دار ان کو دو ضرور، لیکن ایسی حماقت نہ کرو کہ وہاں 4 کنال کے گھر کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ میں میرپور گیا جماعت میں، میرپور کشمیر، تو پہاڑوں پہ بڑے بڑے کروڑوں کے بنگلے کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہیں بڑا ہے؟ کہا جی انگلینڈیوں نے بنا۔ اور انہوں نے کہا جی عجیب بات بتا، سارے پاکستان میں کرایہ دار جو ہوتا ہے وہ کرایہ دیتا ہے اور مکان میں رہتا ہے، میرپور میں مکان والا کہتا ہے اے 10,000 ہاتھ نہ تو میرے گھر جا کے کیا ہوگا کہ کوئی قبضہ نہ کر سکے۔ ایسے بے وقوف جہاں تم نے رہنا ہی نہیں، وہاں اتنے بڑے بڑے گھر بنا لو، 2-4 کمرے کا گھر بنا لو، پاکستان آنا جانا ہوتا ہے اپنی ضرورت کا بنا لو، 10-12 مرلے 4-8 کنال کے گھر بنا کے خالی وچ مجھاں کے گائیں۔ تو ایسے پاگل نہ بنو، ایسے بے وقوف نہ بنو۔ میرے نبی نے کہا لا تبنوا ما لا تسکنوا، جہاں رہنا نہیں وہاں بڑے بڑے گھر نہ بناؤ۔ چلو میری نہ مانو، اپنے نبی کی تو مانو۔ لا تبنوا ما لا تسکنوا، جہاں رہنا نہیں وہاں بڑے بڑے گھر نہ بناؤ، ضرورت کو بناؤ۔ بھائی آپ کے فائدے کی باتیں ہیں، آپ کرو گے آپ کو نفع ہوگا انشاءاللہ، نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو بھائی ہم آخر میں وقت مانگتے ہیں، کچھ 4 مہینے، کچھ 40 دن، ایک تو آپ بڑا مجمع ماشاءاللہ چھوٹا سا ارادہ کر لو، چھوٹا، ہر مہینے 3 دن انشاءاللہ لگاؤ، 3 دن ہیں۔ اس ویکنڈ سے کون 3 دن کے لیے جائے گا؟ جو اگلا ویکنڈ آ رہا ہے، کون؟ ذرا کھڑے ہو کے دیکھو، کھڑے ہو کے دیکھو، کھڑے ہو کے دیکھو۔ اس ویکنڈ سے 3 دن سب آپ اسی شہر کے ہو؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ قبول کر، اللہ قبول فرما۔ بیٹھ جاؤ۔ باقی بھی جو آپ سارے بھائی ہیں، آپ سے ایک ارادہ کرا، ہر مہینے 1 ویکنڈ تبلیغ میں چلے جاؤ، بہت فائدہ ہوگا۔ جہاں ہو فرض نماز ادا کرو، اپنے کام کاروبار میں سچائی، اپنا زیور بناؤ، جھوٹ دھوکے فراڈ سے بچو، کبھی ٹیکس بچانے کے لیے ہیرا پھیری نہ کرو، دے دو اللہ اور دے گا۔ جہاں نماز کا وقت ہو نماز ضرور ادا کرو، اللہ آپ کے رزق میں برکت دے گا۔ اور رزق بڑھانے کا ایک ہے ہیرا پھیری کام، ایک ہے میرے نبی کا بتایا ہوا کام، کرو انشاءاللہ نتیجہ دیکھو گے۔ ایک یا رسول اللہ کوئی تنگی ہے، کوئی وظیفہ تو بتائیں۔ اور میرے نبی کی عادت تھی بڑے وظیفے نہیں بتاتے تھے، اپنی امت پہ رحمت اور شفقت تھی۔ اتنے ہزار واری ہے پڑھو، اتنے ہزار واری ہے پڑھو، کوئی میرے نبی سے نہیں ملتا یہ کام۔ تو میرے نبی نے کہا، ان کا یا رسول اللہ روزگار کی تنگی ہے، کوئی وظیفہ؟ تو آپ نے فرمایا آسان، باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، باوضو رہا کر اللہ رزق بڑھا دے گا۔
ابھی ایک لوٹے پانی نال کم بن گئی باوضو رہو. یہ تو ہو ہی گا کہ اللہ رزق بڑھائے گا. چند باتیں اور سنو. جو باوضو رہتا ہے شیطان اس سے ڈرتا ہے. جو باوضو رہتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. جو وضو کر کے سوتا ہے ایک فرشتہ ساری رات اس کے ساتھ ہوتا ہے, ساری رات. ایک دفعہ شیطان آیا ہمارے نبی کی خدمت, آ کے ملا. آپ نے کہا بھائی ایک بات تو بتا, تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے لگا 15. آپ نے کہا کون کون؟ کہ پہلے تو آپ ہی بیٹھے. پھر کہنے لگا ایک وہ مسلمان جو ہر وقت باوضو رہتا ہے وہ بھی میرا بڑا دشمن, اس سے بھی میری نہیں بنتی. یار کون ہے؟ کہا یہ غصے والا میرا بڑا یار ہے, اور بخیل بھی بڑا یار ہے, کنجوس, اور نشے والا بھی بڑا یار ہے. اور اگر یہ 3 کام کٹھے کسی میں ہو جائیں, غصے والا بھی ہو, بخل بھی ہو, نشہ بھی ہو, کہا یہ بات او پیر تے میں مرید. یہ اللہ کے نبی سے نہیں, یہ ایک اور عابد نے پوچھا تھا, بنی اسرائیل کے عابد نے شیطان سے کہ تیرے یار کون سے؟ تو اس نے کہا نشے والا, غصے والا, بخل والا, اور اگر تینوں کٹھے ہو جائیں تو او پیر سائیں تو میں مرید سائیں. سخی بنو, نشے سے بچو, غصے سے بچو, اور باوضو رہو, اللہ رزق بڑھائے. ٹھیک ہے, نیت کر دو نا. اور جب اللہ موقع آئے 4 مہینے بھی لگا لیں گے, چلہ بھی لگا لیں گے. اور کوئی آپس میں لڑے ہوئے ہو صلح کر لیں گے, اور خاص طور پر بیوی سے لڑے ہو تو فوری صلح کرنا ہے. درود شریف پڑھو. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. یا اللہ ان سارے بھائیوں کو, ہم سب کو اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یہ چھوٹی سی آبادی ہے, ان کی حفاظت فرما, ان کی نسلوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ضرورت کی ہر چیز کو حلال راستے سے مہیا فرما, دنیا اور آخرت کے ہر دکھ سے حفاظت فرما. انہیں بڑی بڑی مسجدیں عطا فرما, انہیں اپنے اسکول عطا فرما, انہیں یا اللہ حلال کمائیوں میں کشادگی عطا فرما, حرام سے حفاظت فرما. جو ہماری نسلیں اس ماحول میں گم ہو گئیں ہمیں واپس لوٹا دے, جو اسلام پر باقی ہیں انہیں پختہ اور پکا فرما دے. اور یا اللہ اپنے محبوب کی محبت نصیب فرما, اپنی محبت نصیب فرما. جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان میں صلح کرا دے, جو روٹھ گئے ان کو آپس میں منا دے, جو بیمار ہیں صحت عطا فرما دے. یا اللہ یا اللہ تیرا بندہ جب گناہوں میں ڈوب کے تیرے در پر آتا ہے اور معافی مانگتا ہے تو بڑا خوش ہو کر کہتا ہے جاؤ معاف کیا. ہم بھی گناہوں کو یا اللہ اپنے دامن میں سمیٹ کر تیرے گھر میں آئے ہیں, تیری بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں, تو بھی فرما دے جاؤ معاف کیا. یا اللہ یا اللہ یا اللہ, جیسے بھول جانا ہماری صفت ہے, یاد رکھنا تیری صفت ہے. جیسے گناہ ہو جانا ہماری کمزوری ہے, معاف کرنا تیری صفت ہے. یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں سابقہ زندگی کی ساری خطاؤں پر توبہ کرتے ہیں, ہماری یہ پچھلی خطائیں معاف فرما دے اور آئندہ ہمیں پختہ فرما دے. یہ سارا مجمع جو مستورات کا مردوں کا آیا ہوا ہے, ان سب کے اٹھے ہوئے ہاتھ قبول فرما لے. ان کے لیے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سے حفاظت کے نظام چلا دے. ان کی مسجدوں کو آباد فرما دے, یا دینی مدارس قائم فرما دے. یا اللہ جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کو نیک رشتے مقدر فرما, ان کے نیک جوڑ مقدر فرما. یا اللہ جو ہم میں ایمان پہ تیرے پاس پہنچ گئے ان کے درجے بلند فرما. اور یا اللہ جب ہمارے آنے کا وقت ہو تو ایمان پر واپسی مقدر فرما, ایمان پر واپسی مقدر فرما, ایمان پر واپسی مقدر فرما. ہمیں دکھوں کی موت سے بچا. یا اللہ خوفناک بیماریوں کی موت سے بچا. اس طرح واپس بلا جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے, ایسے واپس بلا جیسے مسافر گھر آتا ہے. اور حشر کی سختیوں سے, قبر کی سختیوں سے بچا, اور جنت الفردوس میں اپنے حبیب کا پڑوس نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی النبی الکریم, آمین.
السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی روزی کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کا بھی انتظام کر رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نبیوں کا ایک سلسلہ جاری فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام آتے گئے اور لوگوں میں اللہ کا پہچان بتاتے گئے۔ جو لوگ اللہ سے دور تھے، جن کے درمیان برائیاں پھیلی ہوئی تھی، شرک و بت پرستی عام تھی، نبیوں نے ان تمام لوگوں کو ان برائیوں سے روکا اور اللہ سے جوڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن میں کئی جگہ کہتے ہیں کہ میں بڑا غفار ہوں، بڑا معاف کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا عالم یہ ہے کہ ایک گناہ گار بندہ جو پوری زندگی گناہ میں گزار دے اور ایک مرتبہ کہہ دے کہ باری الہ ہمیں معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ فوراً اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی جسمانی ضرورتوں کا بھی انتظام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ صاف اعلان فرمایا کہ اگر تم اپنے پروردگار کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ کہا کہ کون ہے جس نے یہ دھڑکتا ہوا دل بنایا، جس نے آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت دی، جس نے کانوں میں سننے کی طاقت دی، زبان میں بولنے کی طاقت ہے، کون ہے جس نے دیا؟ وہی وہ پروردگار ہے جس نے ایک بہترین انداز سے تمہیں پیدا کیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ہی نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا، کئی مرحلوں میں اسے پیدا کیا۔ پہلے عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں ایک نطفے کی شکل میں ڈالا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا پھر میرے حکم سے گوشت کا ایک لتھڑا بنایا گیا، پھر اس پر ہڈیاں چڑھائی گئیں اور ان ہڈیوں پر پھر گوشت چڑھائے گئے، پھر اس پر روح پھونکی گئی۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ بڑا بلند ہے وہ ذات جس نے اس طرح انسانوں کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی یہ بھی کہ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ کیا تم دیکھتے، اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان کر دیا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ وہ ان نطفوں کو جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس سے ایک انسان کون تیار کرتا ہے؟ یقیناً تمہارا پروردگار کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جو اس طرح کی جانوں کو پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے آنکھیں بنائی، آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت دی، آنکھوں میں روشنی عطا کی، کان میں سننے کی صلاحیت پیدا کی، دماغ میں سوچنے کی طاقت دی۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اے لوگو، وہ کون سی چیز ہے جس نے تمہیں اپنے پروردگار سے غافل کر رکھا؟ وہ پروردگار الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور بہترین سانچے میں ڈھالا، پورا تندرست بنایا، ہاتھ سے پاؤں سے لے کر سر کی چوٹی تک تمام اعضاء کو صحیح ڈھنگ سے تیار کیا۔ یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ہرگز اسے گن نہیں سکتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ کی نعمتوں کا حق تو یہ تھا کہ ہر لمحہ اس کی شکر گزاری میں لوگ ہمیشہ مگن رہتے، مگر پھر بھی انسان سے خطا ہو جاتی ہے، انسان سے کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اگر تم سے میری عبادت کرنے میں، میرے احکام کی فرما روائی کرنے میں، میرے باتوں پر عمل کرنے میں اگر لاپرواہی ہو گئی ہو تو پھر اپنے پروردگار سے یعنی مجھ سے معافی مانگو، میں بڑا معاف کرنے والا ہوں، بڑا درگزر کرنے والا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی وہ ذات ہے جو تمام ارض و سما، آسمان و زمین کی تمام تر انتظامات میں مصروف ہے۔ انہی کی اختیار سے دنیا کی ہر چیز کام میں آتی ہے، اور انسان انہی کے اختیار سے سانس لے پاتے ہیں، اپنی زندگی کی حفاظت کر پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور تمام لوگوں کو کرنا بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ زندگی کے تمام مرحلوں میں اپنی فرم برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ہر حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر اس کام سے اللہ تعالیٰ امت کی حفاظت فرمائے جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہو، جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہوں، ایسے کام سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور دین و سنت کا ہمیشہ پیروکاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔
सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइट टू ह्यूमैनिटी को, क्लिक करें बेल आइकन पे जिससे हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।